اگر کسی بچے یا بڑے کو کوئی کتا کاٹ لے خدا نہ خواستہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے آج اس مختصر سی ویڈیو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جب کسی کو کوئی کتا کاٹ جاتا ہے تو دو اہم کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں مریض کے زخم کی دیکھ بھال کرنی ہے جو کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ زخم خراشنما بھی ہو سکتے ہیں اور سوراخ دار چھوٹے گہرے زخم بھی بن سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں عام طور پر چہرے، گردن اور سر پر یہ زخم آتے ہیں، جبکہ بڑے بچوں میں بازوؤں پر، ٹانگوں پر یا جسم کے باقی حصوں پر زخم بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی زخم کی صورت میں چلتے ہوئے ٹوٹی کے تازے پانی کے نیچے کم از کم ان زخموں کو 15 منٹ کے لیے مسلسل دھوتے رہنا چاہیے تاکہ یہ جراثیموں سے بالکل پاک ہو سکے۔ اس کے لیے ہم صابن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان زخموں کو رگڑ رگڑ کر نہیں دھونا چاہیے۔ دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ قریب کسی ہسپتال سے رجوع کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے تاکہ ان زخموں کی شدت اور نوعیت کے مطابق ان کی دیکھ بھال کے لیے ادویات تجویز کی جا سکیں۔ اب جو ادویات ہو سکتی ہیں وہ کھانے کے لیے اینٹی بائیوٹک یا درد کی دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زخم کے اوپر لگانے کے لیے پائیوڈین، اینٹی سیپٹک کریم یا اینٹی بیکٹیریل کریم بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زخم کیسے ہیں، ان کی نوعیت اور شدت کیسی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس پورا کیا جاتا ہے جس میں ٹوٹل 5 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ انجیکشن کتے کے کاٹنے کے فوراً بعد شروع کر لینے چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ فوراً شروع نہیں بھی کر سکے، کچھ دن گزر بھی چکے ہیں، تب بھی انہیں ضرور لگوا لینا چاہیے تاکہ بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ پہلا ٹیکہ جب لگوایا جاتا ہے اسے ہم ڈے 0 کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا ٹیکہ تیسرے دن پر لگوایا جاتا ہے، پھر 7ویں دن، پھر 14ویں دن اور آخری ٹیکہ 28ویں دن پر لگوایا جاتا ہے۔ یعنی 0 تیسرے دن، 7ویں دن، 14ویں دن اور پھر آخری ٹیکہ 28ویں دن لگوایا جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اہم معلومات اس سے مل چکی ہوں گی۔ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔